اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہم لوگ کنٹینیو کر رہے تھے کہ ان کو عذاب آ گیا تھا، صالح علیہ السلام کی جو ادھر جو قوم تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پہلا تو فیسز ان کے جو یلو کلر کر دیا، پھر سیکنڈ ڈے ریڈ ہو گئے، اینڈ تھرڈ ڈے ان کے ڈارک بلیک ہو گئے تھے۔ تو وہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ عذاب آنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سورہ نمل میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ڈسٹروائے کر دیا، ہم نے ان کو ختم کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہجر میں فرماتے ہیں ہم نے کس طریقے سے ختم کر دیا۔ جیسے ہم لوگ اگر ریکال کریں گے تو انہوں نے کیا بولے تھے، ہمارے گھر جو ہے راک سے بنے ہوئے، پتھر سے بنے ہوئے، پہاڑوں پر بنے ہوئے، اگر کوئی ہوا آتی ہے، طوفان آتا ہے تو بھی ہمارے پتھر ہل نہیں سکیں گے۔ اگر پانی آتا ہے پھر بھی ہمارے پتھر پر تک وہاں تک نہیں پہنچے گا، ہمارے پانی آنے سے بھی ہمارے پتھر ہلیں گے نہیں، اور اگر ارتھ کویک بھی آتا ہے تو بھی ہمارے شیک نہیں ہوں گے۔ تو اس طریقے سے ان کو گھمنڈ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو نہ ہوا بھیجی، نہ ارتھ کویک ہوا، نہ طوفان آیا، نہ کچھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا خاتمہ کیسے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں ایک اتنی خطرناک ایک آواز بھیجی، ایک ساؤنڈ ویو تھا، ایک ایسا زور کا ساؤنڈ تھا کہ وہ جب آواز ان کے کانوں تک پہنچتی تو ان کے ہارٹ فیل ہو جاتے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں ایسا عذاب دیا جو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ان کو اتنی خطرناک آواز کے تھرو ان کے کانوں تک جب پہنچتی تو وہ ان کے ہارٹ فیلز ہو جاتے اور وہ فوراً وہیں کے وہیں مر جاتے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ساؤنڈ ویوز کی جو اتنی خطرناک ہے، کبھی کبھار اگر آواز اتنی زور سے آتی ہے تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے اور ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ سوچئے تو اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا تھا تو کتنی خطرناک ساؤنڈ ویو تھی ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ساتھ میں سب کو سب ڈسٹروائے کر دیا، اور سارے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر دیا۔ ابھی وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی بھی ان کے ہومز جو ہے، جو اپنے آپ کے جو گھر بنائے تھے، جو انہوں نے سنبھال کر رکھے تھے، اب وہ ہے، پر وہ لوگ جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے ہیں۔ یہ کس کو بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے وہ لوگ جو اپنے آپ پر گھمنڈ کرتے تھے اپنے گھروں پر اور سب کچھ، آج ہم نے سب کو ختم کر دیا ہے۔ آج وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے سوائے ان کے گھروں کے۔ صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کے جو گھر جو تھے وہاں پر ہے۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ واپس چلے جاؤ۔ تو صالح علیہ السلام وہاں پر پھر سے واپس چلے گئے، لوگوں کو لے کر وہاں پر چلے گئے۔ جب صالح علیہ السلام وہاں پر گئے تو صالح علیہ السلام نے جب دیکھا وہاں پر سب کچھ، تو صالح علیہ السلام نے یہی بولا کہ اے میرے لوگوں، میں نے میرا کام کر لیا، میں نے تمہیں بہت بلایا، پر تم نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سنی۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، ہم لوگ کو کبھی کبھار جب لوگ ہمیں کریکشن کرنے کے لیے آتے ہیں، جب ہمیں کریکٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، تو ہمیں ان کی بات سننا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، کریکشن کرنے کے ٹائم پہ یہ ضروری نہیں کہ کوئی اچھا بڑا انسان ہی بول رہا ہے تو وہ صحیح بات بول رہا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کبھی چھوٹا بچہ بھی ہمیں کچھ سکھا کر چلے جاتا ہے جو ہم نہیں سیکھے ہوتے ہیں۔ کبھی چھوٹا بچہ یا ایک ایسے انسان سے ہم لوگ سیکھ لیتے ہیں جو ہم نے کبھی سنا بھی نہیں تھا ان کا نام۔ تو سمجھ میں آنا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں بس بڑے بڑے لوگوں کو ہی دیکھنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھار چھوٹے بچوں کی بات بھی اتنی ایسی چیز رہتی ہے جو ہم لوگ کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ تو جب صالح علیہ السلام نے ان کو کچھ بتانا چاہا، ان کو کریکٹ کرنا چاہا، تو وہ نہیں سنے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو گھر ہے، یہ نشانی ان کی چھوڑ دیا ہوں میں، تاکہ اگر کسی کو دیکھنا ہو تو وہ دیکھ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جگہ ہے، جو صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، وہ جگہ کہاں پر ہے؟ اس کو بولتے ہیں مادین صالح۔ یہ مدینہ اور تبوک کے بیچ میں ہے۔ اگر ہم لوگ کو کبھی دیکھنا ہو تو ہم جا کر دیکھ سکتے ہیں، بٹ کیا ہے، دیکھنا ہے نا، ان دا سینس وہاں پر پکنک سپاٹ نہیں ہے،
پکنک جا کر کرنا نہیں ہے ہم لوگوں کو، انجوائمنٹ کے لیے نہیں جا سکتے ہیں، بس عبرت حاصل کرنے کے لیے جا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو عذاب بھیجا. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک میسج دیا تھا، کھلی کھلی نشانی بھیج کے دی تھی، جب نشانی آئی ان کے پاس اور انہوں نے اس بات کو نہیں ایکسیپٹ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، آج ان کے جو گھر تھے وہ وہیں پر ہے، پر لوگ ختم ہو گئے. تو اسی طریقے سے ہم لوگوں کو بھی سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ نشانی نہیں دی ہے. ہاں، ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نشانی دی ہے، اور وہ نشانی کیا ہے؟ قرآن ہے ہمارے پاس، میریکل آف دا میریکلس. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نشانی دی ہے ہمارے پاس، وہ ہے قرآن. ہمیں بھی اس قرآن کو جو لے کے بس گھر میں رکھے ہوئے ہیں، اس کو سنبھال کر، اس کو کور کر کے جو رکھے ہوئے ہیں، وہ رکھنے کے لیے نہیں آئی ہوئی ہے، اس کو سیکھنے کے لیے آئی ہوئی ہے، سمجھنے کے لیے آئی ہے، پڑھنے کے لیے آئی ہے اور عمل کرنے کے لیے آئی گئی ہے. تو ہمیں بھی اس قرآن کو جو نشانی اللہ تعالیٰ نے جو بھیجی ہے ہمارے لیے، تو اس کو بھی سمجھنا ہے. تو ہم لوگ بس اس کو جسٹ لے کر اس کو سجا سنوار کر نہیں رکھ سکتے، اس کو عمل کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ایک نشانی ہمارے لیے دی ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر اللہ کی بات نہیں سنیں گے، اگر اللہ کی بتائے ہوئے چیزوں پر نہیں عمل کریں گے، نہیں اسپریڈ کریں گے اللہ کی دین، تو ہم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کو چینج کرنے کے لیے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. اللہ تعالیٰ کو ایک قوم سے دوسری قوم پر لانے کے لیے ٹائم نہیں لگے گا. اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نشانی دیا ہے، تو ہمیں ہماری زندگیوں کو کس طریقے سے اچھا بنا سکتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تبوک کی طرف جانا ہوا، تو وہ وہاں پر رک گئے تھے تھوڑی دیر کے لیے. وہیں پہ مادین سالے میں صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وہاں پر رکے. جب وہاں پر رکے تو صحابہ جہاں جو ویلز تھے وہاں پہ، تو انہوں نے وہاں سے پانی لینے کے لیے چلے گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا اور کہا کہ اس میں سے پانی مت لو. ٹھیک ہے. جہاں پر وہ اونٹنی پانی پیتی تھی، جو صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جو اونٹنی تھی جو وہاں سے پانی پیتی تھی، اس ویل سے پانی پینے کے لیے کہا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو یہ بھی فرمایا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو کوشش کریں وہاں پر نہیں جائیں، کیونکہ وہاں پر اللہ کا عذاب ہوا ہے. اگر آپ کچھ عبرت حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس انسیڈنٹ سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ کتنے بھی اسٹرانگ ہو انسان، کتنا بھی اسٹرانگ ہو، اگر وہ ایمان پر نہیں ہے، وہ اگر اللہ کی بات نہیں سنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ختم کرنے کے لیے ٹائم نہیں لگے گا، اللہ تعالیٰ کو عذاب بھیجنے کے لیے ٹائم نہیں لگے گا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پر گائیڈ کرے اور صحیح دین کے سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تھی صالح علیہ السلام کی سٹوری. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ کسی اور پروفٹ کی سٹوری دیکھیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.